نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کلام پاک کی یہ پہلی صورت ہے جس سے اللہ کا یہ مبارک کلام شروع ہوتا ہے۔ یہ صورت وہ سب سے پہلی صورت ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے سورہ اقرا ہے، سورہ مدثر ہے، اور دوسری بات صورتوں کی شروع کی چند آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن مکمل اور پوری صورت یہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یہ صورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں حضور کے قیام کے دوران اس سورہ شریفہ کا نزول ہوا ہے، جس صورت میں 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 25 الفاظ ہیں اور 113 حروف ہیں۔ یہ صورت ویسے تو بہت مختصر، چھوٹی اور 7 ہی آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ سورہ شریفہ نہایت ہی اہم اور بہت ہی فضیلت والی ہے۔ جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہو، مختلف کمالات کا مجموعہ ہو، کئی قسم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی ہو، اور زبان اور لغت میں کوئی ایسا خاص لفظ نہ ہو جو اس چیز کی تمام خوبیوں کو اور تمام کمالات کو بتائے اور ظاہر کرے، تو اس صورت میں مختلف ناموں کے ذریعے سے اس چیز کے مختلف کمالات اور خوبیوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ بھی بہت سی خوبیوں کی حامل ہے، بہت سے کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں اس سورہ شریفہ کے بہت سارے نام ذکر کیے۔ مفسرین نے تقریباً 10 سے زیادہ نام اس سورت کے بیان کیے۔ اس کا مشہور نام تو سورۃ الفاتحہ ہے یا فاتحۃ الکتاب ہے،
فاتحہ عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کا آغاز ہو، کسی چیز کا افتتاح اور اس کی شروعات ہو، اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے مبارک کلام کا آغاز اور اس کی شروعات اس سورہ شریفہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ سورت گویا کہ پورے قرآن کریم کا دیباچہ، اس کا مقدمہ، اس کی تمہید اور اس کا تعارف ہے۔ اس صورت میں پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ بتایا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ اس صورت میں جو بتایا گیا ہے، جو جمع کیا گیا ہے، اس کو پورے قرآن کریم میں پھیلا کر اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی زبان میں کہیے کہ سورہ فاتحہ یہ متن ہے، ٹیکسٹ بک ہے، اور باقی قرآن کریم یہ اس متن کی شرح اور اس کی تشریح ہے، گائیڈ بک ہے۔ اسی لیے یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے کسی پارے میں شامل نہیں ہے، یہ کسی پارے کا جز اور حصہ نہیں ہے، پہلے پارے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ پہلے پارے کی شروعات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پارہ شروع ہوتا ہے اور چھپے ہوئے قرآن شریف میں اوپر پارے کا نام لکھا جاتا ہے، تو اس میں وہ پارہ جس لفظ سے شروع ہوتا ہے اس لفظ کو اوپر ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سیقول الصفحاء سے، تو اس کا نام اوپر لکھا جائے گا پارہ سیقول۔ ایسے یہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اس لیے اس پارے کی جو چھپائی ہوتی ہے اس میں اوپر جو پارے کا نام آتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے پارہ الف لام میم، یہ نہیں لکھا جاتا پارہ الحمد، کیونکہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، الحمد سے شروع نہیں ہوتا۔ الحمد تو ان 30 پاروں سے الگ ہے، 30 پاروں کا متن ہے، 30 پاروں کی ماں ہے، 30 پاروں کا خلاصہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو پہلے پارے کا جز بنایا جاتا اور اس میں شامل کیا جاتا تو باقی 29 پاروں سے سورہ فاتحہ کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ حالانکہ سورہ فاتحہ کا تعلق یہ 30 پاروں سے ہے، 30 پاروں کے مضامین یہ سورہ فاتحہ کی شرح اور گائیڈ بک ہے، اس لیے وہ پاروں سے الگ ہے۔ ہم لوگ مولوی لوگ جو مدرسوں میں تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے تفسیر جلالین۔ اس تفسیر کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کے الفاظ اور آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے مصنف نے، یعنی اس تفسیر کے لیکھک نے، قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں اتنے ہی الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ معمولی کم و بیش ہوں گے، باقی جتنے قرآن کے الفاظ ہیں اتنے ان کے تفسیری الفاظ ہیں۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس تفسیر کو 2 شخصوں نے لکھا ہے، ان میں سے ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ ایک نے 15 پارے لکھے، دوسرے نے 15 پارے لکھے، اور اتفاق ہے کہ استاد لکھنے والے ہیں ان کا نام بھی ہے جلال الدین، اور جو شاگرد لکھنے والے ہیں ان کا نام بھی ہے جلال الدین۔ ایک جلال الدین محلی کہلاتے ہیں اور ایک جلال الدین سوتی کہلاتے ہیں۔ تو 2 جلال الدین نے مل کر اس تفسیر کے 15 پارے لکھے ہیں، اس لیے اس تفسیر کا نام ہو گیا تفسیر جلالین، یعنی 2 جلالوں کی لکھی ہوئی تفسیر۔ اس تفسیر کا حال یہ ہے کہ اس میں پہلے 15 پارے کی تفسیر ہے، پھر دوسرے 15 پارے کی تفسیر ہے، اور آخر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ مجھے یہ بات بتانا ہے،
اگر سورہ فاتحہ پہلے پارے کا حصہ ہوتا تو اس کی تفسیر کہاں ہوتی؟ شروع میں. لیکن اس تفسیر میں شروع میں نہیں ہے. یہ تفسیر شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر سے. 15 پارے پورے ہوتے ہیں سورہ کہف تک. پھر سورہ کہف سے شروع ہوتی ہے دوسری 15 پارے کی تفسیر. جب سورہ ناس تک یہ 300 پاروں کی تفسیر پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر وہاں ذکر کی گئی. بہرحال یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ اور فاتحۃ الکتاب کہلاتی ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے. چونکہ اس کے شروع ہی میں اللہ جل شانہ کی بھرپور تعریف ہے. اللہ کی توحید کو، توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو بیان کیا گیا ہے. یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلے سب کے معبود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلے سب کے پالنہار ہیں. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. اس کا تیسرا نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز کی صورت، نماز والی صورت، نماز میں پڑھی جانے والی صورت. یہ صورت نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ، نماز والی صورت بھی کہا جاتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث قدسی بیان کی، جس حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ یعنی نماز کے لفظ سے ذکر کیا گیا. اور اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتایا گیا. ترمذی شریف میں اور دوسری کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھا آدھا بانٹا ہے. فنصفھا لی و نصفھا لعبدی، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. ان 7 آیتوں میں 3.5 آیتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے اور 3.5 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق بندے سے ہے. تو آدھی اللہ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس بات کے آدھے میں بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ بندے کو میں عطا کروں گا. پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے تو میری حمد اور میری ستائش، میری تعریف بیان کی. پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر مہربان، بہت بڑے مہربان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری خوبیوں کو ذکر کیا. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی کو بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے ہیں، یعنی اس میں اللہ کے حمد و ثنا کا اور اس کی صفات کا ذکر ہے. پھر آگے فرمایا بینی و بین عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ آدھے حصے میں ایاک نعبد میں اللہ کی معبودیت کا بیان ہے. بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی کی ہم پرستش اور عبادت کرتے ہیں. اور آدھے میں بندے کی درخواست ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں.
پھر آگے فرمایا وآخر السورہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورت کی آخری 3 آیتیں یہ میرے بندے کے لیے ہیں۔ اس آیتوں میں بندے نے مجھ سے مانگا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کو، منعم علیہم والی جماعت کے راستے کی ہدایت کو، اور گمراہ لوگوں اور مغضوب علیہم والی جماعت کے راستے سے بچنے کی دعا مجھ سے مانگی ہے۔ تو وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ سب میں بندے کو عطا کروں گا۔ اس طرح ہر آیت کے پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اس حدیث شریف سے سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حق تعالی شانہ نے سورہ فاتحہ کو نماز فرمایا۔ سورہ فاتحہ نماز ہے، گویا دین میں اور عبادات میں نماز کی جو اہمیت ہے اور نماز کی جو عظمت ہے وہی عظمت اور اہمیت یہ پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی ہے۔ اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کی ہر آیت پر اللہ جل شانہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہر آیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا۔ تیسرا اور چوتھا نام اس سورت کا ام الکتاب اور ام القرآن ہے۔ ام الکتاب کتاب کی ماں اور ام القرآن قرآن کی ماں۔ ماں اصل ہوتی ہے اور ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ گویا قرآن کے لیے اصل ہے۔ قرآن میں جتنے مضامین ہیں اس کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا، سمیٹا گیا ہے، اور اس میں جتنے مضامین ہیں اس کو باقی پورے قرآن میں پھیلا دیا گیا اور واضح کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا الحمدللہ ام الکتاب و ام القرآن والسبع المثانی، کہ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے۔ اس صورت میں یوں کہیے کہ خدا اور بندے کے رشتے کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا اور بندے کا کیا رشتہ ہوتا ہے اور کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ خدا بندہ حامد ہے، اللہ کی تعریف کرنے والا ہے تو اللہ محمود ہے، وہ ذات ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ بندہ عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے تو اللہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ بندہ حاجت مند ہے تو اللہ تعالیٰ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ بندہ محتاج ہے تربیت کا اور پرورش کا تو اللہ جل شانہ یہ تربیت کرنے والے اور پرورش کرنے والے ہیں۔ بندہ اپنی دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کے لیے اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف اور پابند ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جو بندوں کو دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں سے سرفراز کرنے والی ہے۔ یہ خدا اور بندے کا رشتہ ہے، تعلق ہے، سبند ہے جس کو اس صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ بندہ بندگی کے راستے سے اپنے خدا سے جڑ جائے، اپنا رشتہ اللہ سے قائم کر لے اور خدا کی طرف سے آنے والی ہدایت کو، ہدایت ربانی کو پالے اور حاصل کر لے۔ یہ پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ تو جو رشتہ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا اسی رشتے کی تشریح اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب، اس کو حاصل کرنے کے طریقے اور عوامل کو باقی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ جتنے مضامین پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کی تشریح کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی مجلس میں یہ بات بیان کی کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 سے زیادہ مسائل ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا
تو بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوا، آپس میں چرچا کرنا شروع کی کہ یہ بھائی صاحب تو 10,000 سے زیادہ مسائل سورہ فاتحہ میں ایسا کہہ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ میں 10,000 الفاظ بھی نہیں ہے، تو مسائل کہاں سے ہوں گے؟ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے تفسیر لکھنا شروع کی۔ تو سورہ فاتحہ تو دور کی بات، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ایسی تفسیر کر ڈالی کہ اس میں ہی 10,000 سے زیادہ مسائل آ گئے، 200-250 صفحے تک ابھی بھی ان کی تفسیر اور اس کا خلاصہ چھپا ہوا موجود ہے۔ علماء حضرات اس سے استفادہ کرتے ہیں اور ایسی گہری اور قیمتی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ایسے آسان انداز میں بھی ہیں، اور بہت سی باتیں جو ہے اپنے علم کے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے بھی لکھی ہے کہ جس آسان کو سمجھنے اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور جو انہوں نے اپنے علم اور مقام کے لحاظ سے لکھی ہے وہ ہم جیسے مولویوں کے پلے بھی نہیں پڑتی۔ ایسے عجیب و غریب بات جو ہے اعوذ باللہ کی تفسیر میں، بسم اللہ کی تفسیر میں، آگے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے تو تقریباً ان کی کتاب کی جلد قریب ختم ہو گئی۔ تو اتنا سارا علم اور اتنا سارے مضامین یہ سورہ فاتحہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب کہا، اس کو ام القرآن کہا۔ اس کا چھٹا نام ہے سورۃ الدعا، دعا والی صورت۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا، یہ سراسر یہ صورت یہ سراپا دعائی ہے۔ دعا تو کیا بلکہ ایک جامع ترین دعا ہے، ایسی دعا ہے جو بندوں کو کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے وہ بھی سکھاتی ہے۔ بندوں کو یہ سکھاتی ہے کہ جب دعا مانگے تو اس میں اللہ کی حمد کو بیان کرے، اس کی ثنا کو بیان کرے، اس کی صفات اور خوبیوں کو ذکر کرے، اپنی عاجزی، اپنی بندگی، اپنی درماندگی کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے اپنا محتاج ہونا بیان کرے، اس طریقے سے دعا مانگے۔ یہ صورت یہ سکھاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ سے مانگنا تو کیا مانگنا، کس لائن کی چیز مانگنا، تمہاری سب سے بڑی ضرورت کی چیز کون سی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ تو ہدایت اور اس لائن کی جو چیزیں ہیں، اس لائن کی چیزوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ صورت سکھاتی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ الدعا یہ بھی کہا گیا۔ اس صورت کا 7واں نام السبع المثانی اور 8واں نام القرآن العظیم ہے۔ السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، اور قرآن عظیم کا مطلب ہے بہت بڑا قرآن۔ قرآن مجید میں خود اس سورہ شریفہ کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہجر میں آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 مثانی، 7 کا مطلب ہے 7، اور مثانی کا مطلب ہے دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ تو 7 مثانی کا ترجمہ ہوا بار بار پڑھی جانے والی اور دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر روز پڑھا جاتا ہے، ہر روز کی ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا تکرار ہوتا ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا۔ اور قرآن عظیم بھی کہا گیا کیونکہ قرآن کا لب لباب اور قرآن کا خلاصہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ اس میں سمیٹا گیا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے قرآن مجید میں اس کو پھیلایا گیا ہے، اس لیے بہت قرآن عظیم ہے، بہت بڑا قرآن ہے۔ تو یہ بھی اس سورہ شریفہ کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کو جو 7 مثانی یعنی 7 آیتوں کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے، اس سے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صورت بہت مختصر ہے، 7 ہی آیتوں کو شامل ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، جس کا حافظہ کمزور ہو وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکتا ہے۔
یہ بتانے کے لیے اس کی آیتوں کو بھی صاف لفظوں میں ذکر کیا جائے۔ دوسری ایک بات علماء نے یہ فرمائی کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، یہ بتا کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس سورت کی 7 آیتوں کو 7 وقفوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ایک ایک آیت پر ٹھہرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ کر ٹھہر جائے، پھر آگے کی آیت پڑھے، پھر اس کو پڑھ کر ٹھہر جائے، پھر آگے کی آیت پڑھے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ فاتحہ کو اسی طریقے سے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے، اور اس کی بہت ساری وجہیں علماء نے ذکر کی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ آپ ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ دعا ہے، اور دعا میں سوال ہوتا ہے، اللہ سے اپنی حاجت کو مانگنا ہوتا ہے، اور سوال کرنے کا اور مانگنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی جس کے سامنے کھڑا ہے، جس کے سامنے اپنی طلب اور حاجت کو رکھتا ہے، تو اپنی ساری طلب اور ساری حاجت کو وہ ایک مقرر کی طرح پھٹافٹ ایک مسلسل اور ایک ہی سانس میں نہیں کہہ دیتا، بلکہ وہ جس سے مانگتا ہے اس کی تعریف اور خوبیوں کو تھوڑے تھوڑے لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ کا تذکرہ فلاں صاحب بھی کر رہے تھے، مدرسوں میں آپ کے ذریعے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ان صاحب کی تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرنے کے بعد پھر حاجت مند اپنی حاجت کو رکھتا ہے۔ مدرسے میں اتنے بچے ہیں، اتنے بچے کھانے والے ہیں، کلاس روم میں ٹپائیوں کی ضرورت ہے، پانی کے لیے بورنگ کی ضرورت ہے، تو اپنی ایک ایک حاجت کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرتا ہے، ایک سانس میں شروع سے آخر تک پورا پھر مقرر کی طرح بیان نہیں کر دیتا ہے۔ یہ سائل کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کو خوبیوں کو ذکر کرنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کہیں گے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس طرح اللہ کی خوبیوں کو ایک ایک کر کے ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو رکھیں گے، اللہ یہ بھی چاہیے، اللہ یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ جب حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی۔ جب اللہ ہر آیت کے بعد جواب دیتا ہے، تو جو لوگ ایک سانس میں، 2 سانس میں، 3 سانس میں پھٹافٹ سراسر پڑھ دیتے ہیں، وہ گویا اللہ کے جواب کا انتظار نہیں کرتے، اللہ کو جواب کا موقع نہیں دیتے، جو کہنا ہو کہو، ہم اپنی کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایک جملہ کہو تاکہ اللہ کا جواب ملے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کا جواب ہمیں سنا نہیں دیتا، لیکن ایمان والا بندہ دل کے کان سے اس کو سنتا اور محسوس کرتا ہے کہ میری الحمدللہ رب العالمین پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمیدنی عبدی، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو ان وجہوں سے جو ہے سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کبھی جلدی میں ہو تو اور بات ہے، باقی عام طور پر جلدی نہیں ہوتی تو آدمی چاہے تنہا نماز پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اصل طریقہ یہی ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھا جائے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس کی 7 آیتوں کا جو خاص طور پہ تذکرہ آتا ہے، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس سورت کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھا جائے۔ اس سورت کا 9واں نام ہے سورۃ الشفا، سورۃ الرقیہ۔ شفا یعنی تندرستی، رقیہ یعنی جھاڑ پھونک دم کرنا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم یہ انسانوں کے لیے شفا ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ ہر آیت کے اندر قرآن کی ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج تو ظاہر ہے، اور جسمانی بیماریوں کے علاج کو علماء نے مستقلاً بیان کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض بزرگوں نے اعمال قرآنی یعنی قرآن کے ذریعے کیے جانے والے عمل اور جھاڑ پھونک اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔
تو پورا قرآن ویسے تو شفا ہے ظاہری بیماریوں سے اور باطنی بیماریوں سے، لیکن سورۃ الفاتحہ یہ خصوصی طور پر ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، ہر قسم کے زہر سے اور خطرناک تکلیف دینے والی چیز سے سورہ فاتحہ میں شفا اور اس کا علاج ہے۔ محدثین نے بخاری میں، مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، جن واقعات میں حضرات صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا، علاج کیا، جو ہے زہر والے کا اور مرگی والے کا اور دیوانگی والے کا، مختلف قسم کی بیماریوں والوں کا صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کیا۔ اس کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب میں عنوان قائم کیا ہے باب الرقا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا اور دم کرنے کا بیان، اور پھر اس میں واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت ایک سفر میں تھی، ایک قبیلے پر پہنچے، اس قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، انہوں نے ہر قسم کا علاج کیا لیکن کوئی علاج مؤثر نہ ہوا۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک بزرگوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، تو وہاں پہنچے اور کہا حل منکم من راقٍ، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو سانپ کاٹے ہوئے شخص پر دم کر دے، اس کی جھاڑ پھونک کر دے، اس کی بیماری کا علاج کر دے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا میں ہوں۔ وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو فوراً اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی میں پہنچے تو آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے وما ادراک انہا رقیہ، بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ یہ دم کرنے کی اور جھاڑ پھونک کرنے کی چیز ہے؟ یہ کہہ کر آپ مسکرائے، ان کی ستائش اور تعریف کی اور ان کے عمل کو صحیح بتایا۔ تو یہ شفا ہے۔ بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا ملنے کے بہت سارے مجرب اعمال کو اپنی کتابوں میں اور اپنے تحریرات میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت جو ہے یہ صورت الشفا اور صورت الرقیہ ہے، دم کرنے کی اور تندرستی حاصل کرنے کی یہ صورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آدمی کا کھانا حلال ہو اور اس کی بات میں سچائی ہو، ٹھگتا نہ ہو، اور اس فاتحہ کے ذریعے عمل کی تاثیر پر اس کو پورا یقین ہو، تو اس صورت میں اس سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہر بیماری سے اس کو نجات ملے گی۔ کھانا حلال ہو، بات میں سچائی ہو، ٹھگو نہ ہو، اور یقین ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا، پھر سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا جائے تو انشاءاللہ ہر بیماری میں فائدہ ہوگا۔ یہ بات جو ہے حضرات علماء کرام نے لکھی ہے۔ گویا سورہ فاتحہ یہ کوئی صرف صورت ہی نہیں بلکہ اس میں ہمارے دینی فائدے بھی ہیں، ہماری دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ 10واں نام اس سورہ شریفہ کا سورۃ الکنز ہے، خزانہ۔ یہ سورت یہ عرش کے نیچے سے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا انزلت من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے سے آئی ہوئی صورت ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الکنز کہا گیا۔ یہ 10 نام تو میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کے ساتھ ذکر کیے، اس کے علاوہ مفسرین نے اور بھی اس صورت کے نام مختلف مناسبتوں کی وجہ سے ذکر کیے ہیں۔ سورۃ الاساس، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ وغیرہ نام بھی اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ اس صورت کے ناموں کی کثرت، یعنی بہت زیادہ نام ہونا، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ صورت نہایت اہم ہے، عظمت کی حامل ہے، اور اس سورہ شریفہ کے اندر بہت سارے خوبیاں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو
قرآن نماز میں پڑھیں تو نہایت اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق پڑھیں۔ نماز کے علاوہ بھی موقع موقع سے اس سورت کا ورد اور اس کا ذکر یہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک روایت حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی سونے لگے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر سوتا ہے تو فقط امنت من کل شیء الا الموت، موت کے علاوہ ہر بلا اور ہر مصیبت سے اس کو حفاظت ملتی ہے۔ اتنی عظیم یہ صورت ہے، اس لیے صورت کو کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سماپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب